ہمارے اثاثے پہلے سے ڈکلیئرڈ اور عوام کے علم میں ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں 17,000 پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر کی جائیدادوں کے انکشافات پر شرجیل میمن نے وضاحت کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر کا کہنا ہے جن جائیدادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ٹیکس اتھارٹیز میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ عوام چیف جسٹس سے فارم 47 والی حکومت پر سو موٹو ایکشن لینے کے منتظر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایک بیان میں کہا حکمران ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہ ہو کہ آزاد کشمیر کی طرح عوامی غصے کا لاوا جگہ جگہ پھٹنے لگے۔ انہوں نے 16 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہاؤس پر زبردست احتجاجی مارچ کا اعلان بھی کر دیا۔ ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادت کلیم کیسے کرتے ہیں؟ عبدالقادر پٹیل پی ٹی آئی پر برس پڑے، اگر 9 مئی انہوں نے کیا تو آپ کے لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ تحریک انصاف سے سوال۔ جعلی رہنما نے فاروق ستار کو بابو بھائی کہہ دیا۔ یہ ہمارے محلوں میں اکثر ایک بابو بھائی ہوتے ہیں، پیچھے منہ نہیں کرے پلیز۔ وہ ہمارے محلوں کے جو بابو بھائی ہوتے ہیں وہ ہر آتے جاتے کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، لیکن جب بابو بھائی جوان تھے تو کبھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ جس طرح باپ دادا اور بابو بھائی کی بات کا برا نہیں مانتے، فاروق بھائی کی بات کا برا نہیں مانتا۔ شیخ وقاص اکرم چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نامزد، چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے اسپیکر کو خط لکھ دیا۔ تمام جیسے میں نے کہا دروازے سب کے لیے جو کھلے ہیں، آج میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ آپ کے صوبے کا گورنر ہاؤس ہے، آپ کی میں کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ جب بھی آئیں لنچ ڈنر پہ میں آپ کو ہوسٹ کرتا ہوں، اور آگے ہم مل کر صوبہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس میں کھانے کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں گنڈاپور آئیں، ساتھ کھانا بھی کھائیں گے اور صوبے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں کسی بھی قسم کی سازشیں نہیں ہو رہی۔ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے گرینڈ الائنس میں رکاوٹ کی وجہ سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان کا مولانا محمد شیرانی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار۔ اسد قیصر، محمود اچکزئی اور دیگر رہنماؤں کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کو منانے کی کوشش جاری۔ بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے ہر صورت منانے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں 5 صفحات پر مشتمل جواب جمع کرا دیا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، نفع بخش اداروں کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ شہباز سرکار نے بڑا فیصلہ کر لیا، حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری کا اعلان کر دیا۔ دفاعی اداروں کے سوا تمام اداروں کی نشکاری کی جائے گی۔ بڑے اداروں کی نیلامی ٹی وی پر دکھانے کی ہدایت بھی کر دی۔ گوادر بندرگاہ کو مکمل فعال کرنے کے لیے بڑا قدم، وزیر اعظم نے درآمدی اشیاء کا خاص تناسب گوادر سے امپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ نے حد تک عزت قانون 2024 کے مسودے کی منظوری دے دی۔ اسپیکر کی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری۔ ملک احمد خان نے صحافتی تنظیموں، پی بی اے، سی پی این ای سے بھی رائے طلب کر لی۔ قانون اسمبلی سے کل منظور کرائے جانے کا امکان۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس میں تحفظات کا اظہار۔ اپوزیشن ارکان نے شرکت نہیں کی۔ آئی ایم ایف مشن کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی اور ٹیکس وصولیوں میں سسروی پر تشویش کا اظہار۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 11,000 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز۔ مشن کا زرعی انکم ٹیکس کے مؤثر نفاذ کے اقدامات پر بھی زور۔ مطالبات منظور۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا لاک ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ پولیس تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ پرتشدد واقعات میں 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر یوم سیاہ۔ فائرنگ سے جاں بحق 3 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کے دھرنے کا 6واں روز۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی احتجاج کا ذکر۔ صوبائی وزیر علی مدد جتک بولے، وزیر اعلیٰ نے زمینداروں کے ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا کہا ہے۔ سولر سسٹم کے لیے کچھ فنڈ صوبائی حکومت اور کچھ وفاقی حکومت فراہم کرے گی۔ دستگیر بادینی نے کہا زمینداروں کو دھمکی دے کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہدایت الرحمان کا کہنا تھا ارکان مراد اور تنخواہ پوری لیتے ہیں مگر وقت پر اجلاس میں نہیں آتے۔ ، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت چلا رہے ہیں زمین کے اوپر یا نیچے۔
اور پاکستان نے آئرلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. پاکستان نے 3 T20 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی. آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 179 رنز کا ہدف دیا، جسے پاکستان نے 17ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا.